بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری 1 جولائی سے 7 جولائی کے ذائچوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ جو ذائچے بتاتے ہیں، یہ ہم بار بار اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ، یعنی زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی ہوتے ہیں۔ ہاں، البتہ یہ جو ذائچے ہیں یہ پیورلی سائنٹیفک بنیادوں پہ بنائے جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے کوئی توہم پرستی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ بالکل وہی سائنس ہے جو کہ میٹرولوجی یعنی محکمہ موسمیات میں استعمال ہوتی ہے، یہ وہی سائنس ہے جو میڈیکل سائنس میں استعمال ہوتی ہے، یہ وہی سائنس ہے جو فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی میں استعمال ہوتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جو فزیکل چیزوں کو ڈیل کرتی ہے وہ فزکس ہے، اور جو فزیکل چیزوں کو ڈیل کرتی ہے وہ میٹا فزکس ہے۔ میٹا فزکس کے بھی آگے مطلب ایک چیز کا جو اس کا سینٹر ہے ایٹم ہے، اور پھر دوسرا کوانٹم ہے۔ یہ ایٹم اور کوانٹم ہی کا جو بانڈنگ ہے یہ روح اور جسم کی بانڈنگ کی طرح ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، ہر چیز کے جوڑے بنائے، دن اور رات کا، زندگی کا موت سے، روشنی کا تاریکی سے، فزیکل کا ناٹ فزیکل سے، فزیکل کا میٹا فزیکل سے اللہ نے جوڑے بنائے۔ یہ جو جوڑے ہیں یہ بڑے اہم ترین جو ہے وہ رول انسان میں ادا کرتے ہیں۔ چونکہ اب ہم بات کریں گے نظام بروج کے چوتھے سٹار کینسر کی، اور کینسر کی جو میجر اسٹرینتھ ہے ان کے ذائچے میں ہم آگے جا کے ذکر کرتے ہیں، وہ ہے روحانیت۔ لیکن روحانیت پہ بات کرنے سے پہلے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنی روحانیت پہ دھیان دیں، اپنے اللہ کے قربت پہ احساس پیدا کریں، اپنے اندر روحانیت کی شدت کو محسوس کریں، تو روحانیت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کلوں، گزوں، میٹروں، سینٹی گریڈوں یا فارن ہائٹس میں کیلکولیٹ کی جا سکے۔ روحانیت کا تعلق 5 سینسری سسٹم سے نہیں ہے۔ یہ بات بہت زیادہ ڈیپلی انفیوزڈ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم لوگ اس کا تعلق ورد، وظیفے، چلوں سے سمجھتے ہیں، جبکہ ظاہری جسمانی چیزوں کا روحانیت سے کوئی کسی بھی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ روحانیت کا تعلق روح سے ہے۔ روح، جو روح ہے وہ اصل ہے۔ علامہ صاحب نے اس کے اوپر بہت کام کیا کہ یہ جو زندگی ہے یہ نہ روح ہے نہ بدن، یہ کچھ اور ہے۔ یہ زندگی جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کہا ہے وہ ظاہری زندگی نہیں ہے، وہ مادی زندگی نہیں ہے، کیونکہ جسم کا تعلق چھونے سے، چکنے سے، دیکھنے سے، محسوس کرنے سے ہے، جبکہ روح ان ساری چیزوں سے باہر ہے۔ روح امر الہی ہے۔ فنفخت فیہ روحی، جب آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تو تب بھی وہ آدم علیہ السلام ہی تھے، لیکن پھر اللہ نے کہا فنفخت فیہ روحی، کہ جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم اس کو سجدہ کرنا، فرشتوں سے مخاطب ہو کے۔ تو سجدہ تو جسم کو تو نہیں تھا، سجدہ تو اس روح کو تھا۔ روح اور جسم علیحدہ علیحدہ ہیں۔ یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر فرشتے زمین پہ آسانی سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم یقیناً فرشتوں میں سے کسی کو نبی بنا کے بھیجتے۔ اب چونکہ یہاں انسان ہے اور یہ جسم روح کا لباس ہے، یہ روح کا لباس ہے۔ یہ روح، جب انسان کسی کو یہ کہتا ہے کہ وہ فلاں بڑا روحانی آدمی ہے تو وہ خود کو کیوں نہیں دیکھتا؟ ہر ایک شخص روحانی ہے، ہر ایک شخص کے اندر روح ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ کس کی روح کتنی تازہ ہے، کس کی روح کتنی انرجائزڈ ہے، کس کی روح اللہ کے کتنے قریب ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ اگر کہیں حادثہ ہو جائے، کوئی ایئر کریش ہو جائے، جسم ملے ہی نہ، تدفین ہو ہی نہ، کوئی بلانگنگز، کوئی چیزیں دفن کر دی جائیں، تو کیا قبر میں حساب کتاب نہیں ہوگا؟
کیا حشر میں حساب کتاب نہیں ہوگا؟ کیونکہ جسم تو ختم ہو گیا. یہ جو روحانیت میں بات کی جاتی ہے 3 parts of the man, the soul, the spirit. Man, 3 parts of the man, the body جسم مٹی سے بنایا گیا اور تمہارا جسم مٹی سے خلق کیا گیا، مٹی ہو جائے گا، جلا دیا جائے، دفن کر دیا جائے، کسی حالت میں کچھ بھی ہو جائے، جسم تو ختم ہو گیا. روح کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ علیین سے آتی ہے یا سجین سے آتی ہے اور وہیں واپس چلے جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ انسان کا خمیر اسی سے اٹھایا گیا ہے. روح اوپر سے آئے گی، اوپر چلی جائے گی. اگر روح اوپر سے آئی، اوپر چلے گی تو یہ درباروں میں کون ہے؟ یہ بائبل میں ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بدروحیں نکالا کرتے تھے، ایول اسپرٹس. اگر ایول اسپرٹس ہیں then why not the noble spirits are؟ اسپرچول نالج کو سمجھنے کے لیے اپنی اسپرٹ کو، اپنی اس روح کو جو سول نہیں ہے، جو ایٹرنل روح انسانی نہیں ہے. مطلب ابھی ناظرین ہم چونکہ ذائچوں کی بات کر رہے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی. روحانیت تو ایک سمندر ہے، اس کے اوپر بات کرنا شروع ہوں تو روحانیت تو ایک بہت بڑا سمندر ہے، اور بہت سارے لوگ جو روحانیت کی بات کرتے ہیں they are having some drops from that ocean. کوئی لفاظی نہیں ہے کہ فلاں روح کا یہ نام ہے، فلاں جسم کا یہ نام ہے. عربی کتابوں سے لے لیا تو عربی بولنی شروع کر دی، پرشین کتابوں سے لے لیا تو پرشین بولنی شروع کر دی، ٹیکسس سے پڑھ لیا، وہ جو اسکول آف اسپرچولزم ہے وہاں سے پڑھ لیا تو انگلش بولنی شروع کر دی. نو، اسپرچولزم، روحانیت کبھی بھی نہ اردو، عربی، فارسی، انگریزی کے لفظوں سے، لفاظی سے بہت بالاتر ہے. اس کو سمجھنا پڑے گا، اس امر الہی کو. جب ہم بات کرتے ہیں امر الہی، امر الہی کا مطلب ہے وہ روح جو آپ کے اندر ہے، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ بنائیں. کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے روحوں کو خلق کیا، روحوں کو جسم کا لباس پہنا کے دنیا میں بھیجا گیا. اسی طرح کوئی ایسٹروناٹ جو ہیں وہ اگر کسی دوسرے سیارے پہ جائیں گے تو ظاہر سی بات اپنا ایک لباس پہنیں گے، فائر فائٹرز اپنا ایک لباس پہنیں گے. اس زمین کا لباس یہ جسم ہے، اور اس لباس کے اوپر پھر دوسرا لباس ہم جو پہنتے ہیں. روح کا لباس یہ جسم ہے. اس جسم کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس احساس کا تعلق ہے. روحانیت احساس کا نام ہے، روحانیت اس روح کا نام ہے، اس روح کی تابندگی کا نام ہے جو زندگی کو زندہ کرتی ہے. اب اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. بات لمبی ہو گئی مطلب، لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں بتانی ضروری ہیں چونکہ یہ کینسر کے لیے روحانیت کا ہفتہ ہے. روحانیت کا ہفتہ ہے. اس وقت جو ان کی سچویشن ہے، یہ جو گرہن لگ رہا ہے یہ کینسر میں لگ رہا ہے. نیا چاند شروع ہو رہا ہے اور سولر ایکلپس، اور فل سولر ایکلپس لگ رہا ہے. تو ایسی صورت میں بہت ساری چیزیں خراب ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں بہتری بھی ہو رہی ہیں. اور بہتری کا طریقہ کیا ہے؟ اگر اندھیرا ہو جائے، تاریکی ہو جائے تو روشنی اس کا علاج ہے. اب روشنی پیدا کرنے کے لیے ہمیں لائٹس چاہیے، بجلی چاہیے، وائرنگ چاہیے، سب کچھ چاہیے. اندھیرا اس چیز کے نہ ہونے کا نام ہے. نیگیٹیوٹی پازیٹیوٹی کے کم ہونے یا ختم ہو جانے کا نام ہے. جب آپ کے اندر منفی سوچ آتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پازیٹیو سوچ ختم ہو گئی. منفی سوچ خود سے کوئی چیز نہیں ہے. منفی سوچ پازیٹیو سوچ کے ختم ہونے کا نام ہے. اگر آپ اپنے آپ کو پازیٹیو کر لیں، اپنے آپ کو فوکس کر لیں، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیں، یہ گرہن آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے. اس صورت میں چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں اگر آپ اللہ کے نزدیک آ جائیں. یہ اس ویک کا سمجھیں، جسٹ میں نے آپ کو دے دیا ہے کہ اس ویک کا جسٹ یہ ہے. باقی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. چیزیں الجھ رہی ہیں، معاملات خراب ہو رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کاروباری معاملات بہت خراب ہوں گے، تعلیمی معاملات بہت خراب ہوں گے، پارٹنرشپس میں بریک اپ آنے کے چانس ہیں، نیک نامی میں جو ہے وہ
کمی ہونے کے چانس ہیں، مالی نقصان بھی ہیں، سوشل سرکل میں کمی ہے، قانونی پیچیدگیاں ہیں، ازواجی تعلقات ہیں، آپ کی فزیکل اینڈ سیکسول ہیلتھ ویک ہوگی۔ ہم جب یہ رومانس کا ذائچہ یا ہیلتھ کا ذائچہ کریں گے تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ ہم بیان کرتے جائیں گے، لیکن فی الحال ان جنرل ٹرمز جب ہم بات کرتے ہیں ان کی معیشت کی، تو کاروباری معاملات جو ہیں اس میں اس وقت بہتری آئے گی اگر آپ نیا کام شروع نہیں کرتے۔ پرانے کام آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے، اپنے آپ کو روحانیت کے ساتھ فوکس کر لیں گے تو آپ کے کام چلنے شروع ہو جائیں گے، چیزیں بہتر ہوں گی۔ تعلیمی معاملات میں خاص طور پہ وہ لوگ جن کا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بزنس ہے، وہ تمام لوگ جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ چیزوں کی کو ڈیل کرتے ہیں، وہ تمام لوگ جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کوئی انسٹیٹیوٹس رن کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں مشکل کا باعث بن سکتی ہیں۔ کینسر کو تو خیر خاص الخاص احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، جلد بازی ان کے لیے زہر بن سکتی ہے، جلد بازی میں ان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ چیزیں اپنے آپ کو فوکس کریں، لوگ ریل اسٹیٹ میں ہیں وہ اپنے اوپر فوکس کریں، کیونکہ مرکری جب واپس آئے گا خانہ مال میں آپ کے دوسرے گھر میں، میں پھر کہہ رہا ہوں ٹیکنیکل جارگن کی ہم بات ویسے ہی نہیں کرتے کیونکہ آپ کو بتا کے کیا لینا ہے، لیکن بہرحال جب یہ واپس آئے گا تو خرچے بہت بڑھیں گے اور خرچے غلط جگہ ہوں گے، اور یہ غلط جگہ خرچے یقیناً وہ روحانی جو ہے وہ آپ کے رومانوی معاملات جو ہیں وہ رومانٹک معاملات اس میں آپ کو نقصان دیں گے۔ آپ اس ہفتے اگر ہم آپ کو جو ہے وہ بتائیں کہ اس ہفتے کا لکی نمبر آپ کا کیا ہوگا تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس ہفتے کینسیرین کا لکی نمبر جو بنے گا وہ بنے گا 5 ان کو سپورٹ کرے گا، اور اس وجہ سے جب 5 آتا ہے تو 5 یا تو بہت ایکسٹریم ہائٹس کے اوپر یا بہت ایکسٹریم ڈاؤن فال کے اوپر لے جاتا ہے۔ محبت کے معاملات جو ہیں وہ بہتر تو کچھ ہو جائیں گے لیکن زیادہ تعلقات کی طرف جائیں گے، ملٹیپل ریلیشنز۔ اس کے علاوہ مطلب آپ کی جو ہے وہ ریلیشن شپ میں جو آپ کی جو ہے وہ تعلق خراب ہونے کے چانسز ہیں۔ پھر ایسی صورت میں جیسے میں نے عرض کیا نیک نامی جو ایسا کوئی کام انسان کر جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی جو اس کا سوشل سرکل ہے وہ کم ہو جاتا ہے یا اس کی نیک نامی میں کوئی نقصان ہوتا ہے، یا ایسی صورت میں کوئی فیملی افیئرز میں اتنا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے کہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑ جاتا ہے اور قانونی معاملات شروع ہو جاتے ہیں، یا ایسی صورت میں انسان جذباتی ہو کے ایسا کوئی کام کر جاتا ہے جس میں وہ ضدی یا نام میں کسی جنسی جرم میں پھنس جاتا ہے یا کسی قانونی پرابلم میں پھنس جاتا ہے، بہت ہی زیادہ اس کو نقصان دیتا ہے۔ صدقہ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے جو ذائچہ جو صدقہ بتایا تھا گرہن کے ویڈیو میں وہ گرہن کے حوالے سے تھا، اس کا سٹار سے ڈائریکٹ تعلق نہیں تھا، لیکن اب میں جو صدقہ بتا رہا ہوں یہ آپ کے سٹار سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ کے سٹار میں اس ویک کا جو صدقہ بنے گا وہ انڈے کا بنے گا۔ انڈا کسی کو لے دیں، کوئی کھا لے، زیادہ تعداد میں لے دیں، تھوڑی تعداد میں لے دیں، یہ میٹر نہیں کرتا، لیکن خلوص اور اخلاص سے کسی کو دیں اور کسی کی عزت نفس مجروح کیے بغیر دیں۔ اگر آپ نے کسی کو عزت نفس مجروح کر کے دینا ہے اور یہ بتا کے دینا ہے کہ ہم یہ دے رہے ہیں اور پھر اگلے کو اوپر احسان بھی جتانا ہے تو پھر مت دیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہیلتھ کی بات کر لیں ان کی، تو ان کے ہیلتھ کے معاملات جو ہیں وہ اس وقت کچھ زیادہ بہت اچھے نہیں ہیں لیکن پھر بھی بہتر ہیں، لیکن اس میں اس وقت جو جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کے ریپروڈکٹری آرگن سینسٹیوٹی، آپ کا ریپروڈکٹری سسٹم جو ہے اس میں پرابلم آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اولاد سے ریلیٹڈ مسائل جو ہیں وہ سر اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے زیادہ ویکسٹ پوائنٹ آپ کا اس ہفتے میں ہیلتھ کے حوالے سے ہے۔ باقی جو لوگ جو ہے وہ تھوڑا بہت کچھ ذہنی امراض میں مبتلا ہیں ان کو تھوڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ کسی نئی بیماری کے بننے کے چانسز نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو ڈائبٹیز میں مبتلا ہیں، وہ لوگ جو
بلڈ پریشر، یوریک ایسڈ وغیرہ سے جو ہے اس میں ہیں تو بھی ان کو اس ہفتے میں بہتری کے چانسز ہیں. کافی حالات اس ہفتے میں بہتری ہی کی طرف آئیں گے. لکی ڈے کی بات کر لیں تو اس ہفتے میں جو لکی ڈے بنے گا وہ سیٹرڈے. ہفتہ ان کے لیے کافی بہتر ہے. اندرونی اور بیرونی ممالک کا اگر آپ سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بہت سارے مواقع آپ کو پیش آ سکتے ہیں. سیر و سیاحت کے حوالے سے لیئر ٹرپس اگر آپ پلان کر لیں تو اس کے بہت سارے مواقع بھی ہوں گے اور وہ بہت اچھے بھی رہیں گے. بزنس سے ریلیٹڈ اگر آپ سفر کرنا چاہیں تو پرانے کام جو آپ پہلے کر رہے ہیں وہ سموتھلی چلیں گے, اس میں سفر بھی فائدہ مند ہوگا. لیکن اگر نیا سفر نئے کاروبار کو شروع کرنے کے لیے, نیا وینچر شروع کرنے کے لیے, نئی پارٹنرشپ شروع کرنے کے لیے اپنے ملک سے بیرون ملک, بیرون ملک سے اپنے ملک سرمایہ کاری کے لیے سفر کریں گے تو یہ ہفتہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے. اس میں کوئی فائدہ ہونے کے چانسز بہت کم ہیں. امیگریشن کے چانسز ہیں لیکن اگر آپ نوکری کے لیے باہر سفر کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو جاب کی تلاش ہے تو یہ ہفتہ تھوڑا مشکلات لا سکتا ہے. اسٹڈی کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں, اگر خود سے باہر جانا چاہتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اسکالرشپ پہ باہر جانا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ ٹھیک نہیں ہے. اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ہفتہ تعلیمی معاملات کو ہٹ کر رہا ہے یہ گرہن, اور یہ چونکہ اسی ہفتے میں گرہن بھی ہے اور مور اوور وہ گرہن بھی کینسر میں لگنے جا رہا ہے اور ہے بھی فل مون, فل جو ہے وہ سولر اکلپس. تو فل سولر اکلپس جو ہے وہ پھر نقصان تو لے آئے گا. تعلیمی معاملات جو ہیں اس میں تھوڑا سا دباؤ آئے گا لازمی, لیکن یہ ہے کہ کینسیرین کی اس وقت چونکہ روحانی معاملات بہت سٹرونگ ہیں, جس کی میں نے اتنی تفصیل سے بیان کیا, تو چونکہ روحانی معاملات جب سٹرونگ ہیں تو پھر چیزیں ان کے جو ہے وہ حق میں ضرور جائیں گی, ان کے اندر اسٹرینتھ بنے گی, ان کے اندر طاقت بنے گی جو ان کو اگر وہ اپنے اللہ کے ساتھ فوکس کرتے ہیں, اپنے آپ کو خود کو, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. اپنے اندر اگر اللہ کی پہچان کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پھر کچھ نہیں ہوگا, پھر بے فکر ہیں, پھر کوئی پرابلم نہیں ہوگی. انشاءاللہ تعالی حالات بہتر رہیں گے. باقی سارے اسٹوڈنٹس جو کہ خاص طور پہ جو قانون سے ریلیٹڈ ہیں, بینکنگ اینڈ فائنانس سے ریلیٹڈ ہیں, آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہیں, وہ تھوڑا سا احتیاط کر لیں. اس کے علاوہ باقی سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو ایج مل جائے گا روحانیت کا. یہ 2-3 ڈسپلن جو میں نے بتائے ہیں اس میں تھوڑا مشکل ہے. اس ہفتے جو ٹپ آف دا ویک ہے وہ یہ ہے, جیسے میں نے عرض کیا کہ رومانٹک افیئرز کافی زیادہ الجھنے کے چانسز ہیں. تو ایسی صورت میں اگر کوئی ہسبینڈ وائف میں تکرار ہے یا تلخی ہے یا کوئی ترچی ہے یا کوئی ایسے معاملات ہیں تو اس کو تحمل مزاجی سے حل کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ اس وقت جو سچویشن ہے ایسی صورت میں انسان بعض اوقات ایسے لفظ بول دیتا ہے جو کہ بڑے بڑے رشتوں کو ختم کر دیتے ہیں. جیسے کہ شیخ سعدی نے فرمایا تھا کہ انسان اپنی زبان سے اور پرندے اپنے پیر کی وجہ سے جالوں میں پھنستے ہیں. تو انسان اگر ایسے لفظ نہ بولے تو آپ مشکلات میں نہیں پھنسیں گے. سو اپنے آپ کو کنٹرول کریں اور خاص طور پہ اپنی جو ہے وہ زبان بندی کرنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ کو کوئی ایسی چیزیں ہیں, کچھ آپ کے کوئی معاملات ہیں جو چل رہے ہیں تو وہ بھی شیئر کرنے سے گریز کریں, کیونکہ نظر کے چانسز بھی اس ہفتے میں کافی ہیں. ہاؤس وائفز کی بات کر لیں تو ہاؤس وائف کے لیے یہ ہفتہ کافی ٹرکی ہونے کے چانسز ہے. ہاؤس وائف کے لیے دونوں صورتوں میں یہ ہفتہ ٹرکی ہے, اگر وہ خود کینسیرین ہے تب بھی اور اگر ان کے ہسبینڈ کینسیرین ہے تب بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کو ہٹ کر سکتی ہیں. بہت زیادہ تحمل اور بردباری سے اس معاملے کو دیکھنا ہوگا. ناظرین, ہم چونکہ آپ کو بار بار یہی بتاتے ہیں کہ ذائچے ہم موسٹ آف کی بنیاد پہ بناتے ہیں. موسٹ آف کا مطلب یہ ہے کہ جتنا جو ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ زیادہ تر لوگوں کے لیے وہی ہے, لیکن اس میں جو ہے وہ چینجز اس صورت میں ہو سکتی ہیں, کیونکہ ہم جو اب آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں ہم صرف سٹار کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں اور سن سائن اور مون سائن کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں. اس میں اسینڈنٹ سٹار کا کوئی جو ہے وہ عمل دخل نہیں ہوتا, نہ آپ کے نام کا, کیونکہ ہر بندے کا ذائچہ نہیں بنتا.
نہ ہی یہ پرسنل ذائچہ ہوا کرتا ہے، یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ، اور یہ کافی سارے لوگوں کے لیے یہی ذائچہ ہوتا ہے۔ لیکن اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کا اسینڈنٹ سٹار انوالو ہو، آپ کا نام، مدر نیم انوالو ہو، پھر ہم نے ایک ذکر کیا تھا کہ جو لوگ اپنی جائے پیدائش سے دور ہیں ان کے لیے بھی یہ امپیکٹ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کی نیچرل جو برتھ پلیس ہے اس سے اگر آپ جتنا دور ہوں تو اس کا امپیکٹ آپ کے اوپر آتا ہے۔ کسی کا اپنی جائے پیدائش سے دور سکون میں جو ہے وہ چیزیں آ جاتی ہیں، اور کسی کی اپنے جائے پیدائش پہ یہ پرسنل ذائچے میں دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ پرسنل ذائچے کی طرف جانا چاہیں تو ہمارا نمبر آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں کال کر لیں یا واٹس ایپ پہ ہم سے رابطہ کر لیں۔ اگر آپ کوئی کویشچن پوچھنا چاہتے ہیں ہم ضرور آنسر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے اس نمبر پہ کال پہ یا واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ کے کمنٹس ہمیں انرجی دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ ہمیں جو ہے وہ اپنے کمنٹ سے بھی آگاہ کریں۔ اگر ہم آپ کے کمنٹس کو سوشل میڈیا کے اوپر ٹائملی رپلائی نہیں کر سکتے تو یقیناً اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے کمنٹس پڑھ نہیں رہے ہوتے۔ ظاہر سی بات ہے کچھ لوڈ ہوتا ہے کچھ ذائچے بنانے میں، کچھ چیزیں بنانے میں، تو موسٹلی میں خود تو پرسنلی آنسر نہیں کر سکتا، لیکن میری ٹیم بھی چونکہ بزی ہوتی ہے تو پھر تھوڑا بہت یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی وقت ان کو آنسر نہیں کر سکتے یا ٹائملی آنسر نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے بھی بہترین یہ ہے کہ ہمارا نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، ہمیں کال کریں، اپنا کویشچن یا اپنے جو ہے وہ چیز سے آگاہ کریں، لیکن آپ کے کمنٹس ہمیں جو ہے وہ انرجی ضرور دیتے ہیں، اور ہمارے اس کو جو ہے وہ اس میں کمنٹ بھی کریں ہماری ویڈیو کو۔ اگر آپ بہتر سمجھیں کہ آپ کو لگے کہ یہ آپ کے مسائل کے حل کی طرف نشاندہی کر رہی ہے تو اس کو جتنا زیادہ ہو سکے لائک اینڈ شیئر بھی کریں، اپنے دوستوں اور اپنی فیملی میں بھی شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح سبسکرائب کرتے رہیں اور بیل بٹن پوش کر دیں۔ بیل بٹن پوش کریں گے تو ایک آپشنز جو کھلیں گی اس میں ایک آل کی آپشن ہوگی، آل کی آپشن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی آپ تک پہنچتی رہیں۔ دو کویشچن ہم ہر ویڈیو میں آپ سے بار بار پوچھ رہے ہیں۔ ایک کویشچن یہ ہے کہ آپ ہمارا لائیو شو کس وقت دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ خاص طور پہ میرا فوکس ان ہمارے ویورز کی طرف ہے جو گلف میں ہیں، جو امریکہ، کینیڈا، یورپ اور دنیا کے دیگر حصوں میں ہیں۔ ان کو ان کے ٹائم زون کے مطابق کون سا ٹائم زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ ہم آپ کے سارے کمنٹس کو چیک کریں گے، اس کے بعد ہم فائنلائز کریں گے کہ کون سی سلاٹ میں ہم پرماننٹلی آپ کے ساتھ لائیو ہوا کریں، اور پھر ہم جو ہے اس کے مطابق آپ سے جو ہے آپ کے کویشچنس کا آنسر دے سکیں۔ دوسری چیز جو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں جو اس وقت ہماری بالکل فائنلائز ہو چکی ہے، ہم کلاسز کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم اس علم کو آگے پھیلانا چاہ رہے ہیں کیونکہ اس علم کے بارے میں بہت ہی مسکنسیپشنز ہیں۔ اس کو توہم پرستی شمار کیا جاتا ہے، یا اس کو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ جیسے یہ کوئی بابا گیری ٹائپ کا کوئی علم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری فیلڈ میں بہت سارے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کے نارمز کو نہیں سمجھتے، جو اس علم کو نہیں سمجھتے، اس کی سائنٹیفکیلٹی کو نہیں سمجھتے۔ بیسیکلی یہ پیور سائنس ہے۔ دس از واٹ وی کال ویلوسٹی آف دا ورڈ۔ یہ ویلوسٹی آف دا ورڈ کہ انسان جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کی آواز کے اندر ایک خاص ویلوسٹی ہوتی ہے۔ وہ ویلوسٹی اور اس کا ایک نمبر جو ہے وہ آپ کی پوری لائف کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کو توہم پرستی اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ بالکل ویسی ہی سائنس ہے جیسے ڈاکٹر آپ کی رپورٹس دیکھنے کے بعد آپ کی بیماری کو نیرو کرتا ہے، اسی طرح ہم لوگ بھی آپ کی سچویشنز دیکھنے کے بعد، آپ کے نمبرز کو، نیمرولوجی کو دیکھنے کے بعد آپ کی جو ہے وہ چیزوں کو ڈیفائن کرتے ہیں، اور اس کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں آپ کو پیش کروا دیتے ہیں تاکہ آپ کی مشکلیں آسان ہو سکیں۔ ہم نے تو آپ کو صرف گائیڈ کرنا ہے، اس سے زیادہ تو ہم کر نہیں سکتے، کرنے والا تو صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس لیے ہم آپ سے جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ علم جو ہے اس کو زیادہ ڈیپلی پینیٹریٹ کروا سکیں تاکہ کم از کم آپ اپنا ذائچہ خود پڑھنا اور خود بنانا سیکھ لیں، اور اگر آپ دوسروں کا بنانا چاہیں تو تب بھی بنا لیں۔ کم از کم آپ کے ساتھ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کسی فیک آدمی کے پاس جائیں جس کو اس علم کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ پھر آپ کو وہ نیلے پیلے بکروں، جادو ٹونے وغیرہ میں پھنسا کے آپ کی وہ جو علمی اور کاوش ہے اس کو، یا آپ کی وہ جو تشنگی ہے اس کو ختم کرنے کی مطلب اس کو ٹھیک کرنے کی بجائے اور بڑھا دے اور خراب کر دے، اور پھر اس کے بعد آپ کا اعتبار اٹھتا جائے۔ اس لیے ہم کلاسز کی طرف بھی آ رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں آپ کی رائے درکار ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، ہمیں اپنی آراء سے بھی آگاہ کریں۔ ناظرین،
ہم نے آپ کے ذائچہ کا تو آپ کو بتا دیا ہے، باقی آپ کے ساری جو ہم ریکویسٹ کر رہے تھے وہ بھی آپ سے کر لی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ ہمیں آپ کی طرف سے رسپانس کا انتظار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو زندگی، صحت، سلامتی عطا فرمائے، آپ کے دکھ، تکلیف اور پریشانیوں کو ختم کرائے۔ اللہ حافظ۔